محفل ایصال ثواب بسلسلہ قرآن خانی اور کل خانی مرحوم سردار خان دے ایصال ثواب واسطے جمع ہویا۔ اللہ پاک سب دا آمنا پڑھنا سننا سناونا اپنی پاک عالی بلند بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور اساں سارے نے اللہ پاک عمل دی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، میں اج دے اس مبارک موقع تے اپنی گفتگو دا آغاز انسان دی جڑی تخلیق دا مقصد ہے، میرے اور تہاڈے اس دنیا تے آون دا مقصد ہے جو قرآن نے بیان کیتا، اس نو ذکر کرے سا، اور اللہ پاک کو دعا کرے سا کہ اللہ تعالیٰ سانو اس مقصد تے زندگی نصیب فرماوے، اور اسے مقصد تے اللہ تعالیٰ سب نو موت عطا فرماوے۔ قرآن حکیم دا اسلوب ہے، قرآن حکیم دا طریقہ ہے کہ اس نے انسان نو مخاطب کیتا ہے، کیونکہ یہ انسان دی بہتری واسطے نازل ہے۔ اساں سوچا سمجھا یہ ہے کہ قرآن صرف بچہ نو ناظرے پڑھاونا ہے، یا اس قرآن تو اساں مردے بخشواونے، یہ ساری نظر ہوئی ہے، لیکن حقیقت مقصد قرآن دا نزول یہ نہیں کہ وہ صرف بچہ نو پڑھاونا ہے تے بات مردے نو بخشواونا ہے۔ یہ گلاں بھی دوہے ٹھیک ہیں، لیکن بنیادی جڑا قرآن دے نزول دا مقصد ہے وہ اس انسان نو سوارن دا مقصد ہے، انسان نو سوارن دا مقصد ہے۔ اگر تساں اس مختصر وقت دے اندر دل دے کن کھول کے سن سو تو انشاءاللہ قرآن اور حدیث دی جڑی لذت ہے اور اس دی جڑی اثر ہے وہ ضرور دلاں تے اثر کرنا ہے۔ یہ علیحدہ گل ہے کہ ایک انسان سنن دی نیت نال ہی نہیں سندا، لیکن باہمن والا محفل دے اندر باہمن والا بندہ بھی وہ بد نصیب نہیں ہوندا، او انہاں ذکر دے وچ باہمن دے نال بھی اس نو خوش نصیبی حاصل تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ ایک بندہ راہ تو لنگا ویندا ہے تے ان یار مجلس سے ذکر موجود آئی، مجلس ذکر دی لگی ہوئی آئی، کہ وہ بندہ بھی آ کے بیٹھ گیا، بھائی چلو فلانا بندہ مجلس کے اندر بیٹھے، اٹھی سی تو میں اپنا اس نال حاجت، اس نال جڑی میری ضرورت ہے میں اس دے نال گفتگو کرے سا، تے میں بھی تھوڑی دیر بہ بنیا۔ اللہ پاک فرشتہ نو فرمائے سی، فرشتو اس مجلس کے اندر جڑے سارے لوگ بیٹھے نا انہاں سارا دی بخشش دا پروانہ لکھ چھوڑو۔ سبحان اللہ۔ سارا دی بخشش دا پروانہ ہن فرشتے عرض کرے سن کہ باری تعالیٰ اس مجلس تے وہ بندہ ہی آیا بیٹھا جڑا مجلس تے سنن آیا ہی کون آئی، وہ تا اس مقصد واسطے کون آئی پہنچا، اس نو تک بندے نال کم آئی، اور اس بندے دے انتظار وچ بیٹھ گیا بھائی یہ تو اٹھی سی تے میں اس نال گفتگو کرے سا تے میں اپنا مسئلہ حل کروے سا، وہ تا اس نیت نال ہی کوئی نہیں آیا بیٹھا۔ تے اللہ پاک فرمائے سی فرشتے ہو میں علیم بذات الصدور ہاں، میں دلاں دے راز جاننا، مینوں بھی پتہ ہے کہ وہ بندہ اس نیت نال نہیں آیا بیٹھا، لیکن جڑے لوگ آئے بیٹھے وہ اتنے خوش بخت کم واسطے آئے بیٹھے کہ انہاں دے نال آ کے باون والا بندہ ہی بد نصیب نہیں ہو سکتا، اس دے نصیب بھی اچھے لکھ چھوڑو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واسطے تساں جتنی دیر واسو یہ ذکر دی محفل ہوندی ہے، ایصال ثواب دی محفل ہوندی ہے، اس دے نال جتنا تساں ذکر کرے سو اس دے نال اپنا فائدہ بھی ہے کہ اساں زیادہ راہ اکٹھا کرن دے پے ہوندے ہیں، اور دوجا دا جس واسطے اساں آئے بیٹھے ہیں اس دا بھی بحق بدرجہ اتم فائدہ ہے کہ انہاں واسطے ہن صرف اور صرف اساں دعاواں بھیج سکتے ہیں، انہاں واسطے صرف کلام بھیج سکتے ہیں، انہاں واسطے اپنی طرف استغفار بھیج سکتے ہیں، انہاں دی طرف اساں دعاواں دے تحفے بھیج سکتے ہیں، جڑے کہ حقیقت ہے کہ زندہ مردہ واسطے کیا بھیج سکتا ہے، کوئی کھانے دا نہیں پہنچنے دے قبر دے اندر، کوئی کپڑے دا نہیں پہنچنے دے قبر دے اندر، قبر دے اندر جڑی چیز پہنچی ہے وہ باہر اللہ دی دعا استغفار اور انہاں دی جڑی کلام ہے وہ قبر دے اندر اس میت واسطے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے جتنا کثرت نال کلام پڑھا ونجے، جس طرح کثرت دے نال ذکر کیتا ونجے، جتنا کثرت دے نال اس نو یاد کیتا ونجے، جس طرح کثرت دے نال اس نو دعاواں دا اپنا حصہ بڑھایا ونجے، تو وہ کثرت دے نال دعاواں دا جڑا حصہ ہے وہ میت واسطے بدرجہ اتم اس دے واسطے بہت زیادہ خوشی دا سبب بنتا ہے۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے مشکات شریف، اس حدیث نو مشکات صاحب مشکات نے مشکات دے اندر نقل کیتا، فرمائے کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، میت قبر وچ پہنچ دے تے اینو دی حالت ہوندی ہے جنہیں ایک ڈوبدا بندہ اپنے آپ نو بچاون واسطے ہاتھ مریندا پیا ہوے، کل غریق المتغوص یعنی ڈوبدا بندہ جنہیں سہارے دی تلاش وچ آوازاں دیندا ہے، قبر دے اندر میت ویندا ہے تے اس دی یہ حالت ہوندی ہے۔ تو فرمایا
ینتظر دعوتن وقت وہ انتظار کے کرنے فرمایا وہ دعا دا انتظار کرنا ہے ینتظر دعوتن دعا دا انتظار کرنا ہے کہنی طرف دعا دی تلحق من ابن او امن او اخین او صدیقن جیڑی دعا اس دا پیو منگ دے اس دی ماں منگ دی ہے اس دے بھرا منگ دے اس دے دوست منگ دے اس دی اولاد منگ دی ہے انہاں دعاواں دے انتظار وچ قبر وچ میت نو دعاواں دا انتظار جس دعا پہنچ دی تے وقت کیوں نہ فیضا لاحقتو کانا حبا الیہ میں دنیا وما فیہا جس لئے وہ دعا وہ ایصال ثواب وہ استغفار جس لئے اس میت دی روح نو دعا منگ کے پہنچایا ویندا ہے فرمایا وہ میت دی روح نو اتنا فائدہ اور اتنی خوشی دیندا ہے کہ اگر میت دنیا تے زندہ ہو گیا نا دوبارہ کہ وہ آکھیا پوری دنیا کٹھی کرنو میں اتنا خوش نصیب ہاں جتنا اس دعا دے نال خوش کانا حبا الیہ من دنیا وما فیہا دنیا کتنی ہے میں اور تو ساتھ یہ علاقہ جان دیں کائنات کے ہے رب دی ربوبیت رب دی خدائی جہاں تک کہ وہ کائنات ہے چاہے وہ زمین دے ٹکڑن یا فضاواں دے خلائن یا آسمان دی مخلوق ہے یا سطح تحت السراد یا زمین یا اتھے خزانے یا اتھے مخلوق ہے تمام کائنات ہے کائنات دے ذرے ذرے تو سب تو پیاری چیز جڑی میت نو لگدی ہے وہ ہے جڑی اس واسطے پچھلے دعا منگ دے یہ کوئی رسم ریت رواج نہیں ہے مطلب سمجھو ہاں رسم ریت رواج وہ بن ویندن جڑا سا اپنی طرفوں شامل کر گئے کہ یار میت واسطے اے کرنا چاہیے میت واسطے اتنی چیزاں پکاونیاں چاہیے میت واسطے اے کچھ کرنا چاہیے یہ دعاواں تے کلام دے ریت رواج کوئی نہیں ہوندے اے کھاون دے یا اس طرح دے ریت رواج ہو سکدے جڑا سا اپنی طرفوں شامل کریں میں لیکن دعاواں دی کوئی ریت رواج کوئی نہیں مطلب تساں سمجھو کہ دعاواں دی ریت رواج کوئی بندے آدھے جی رسم کل خانی میں کہو رسم کل خانی نہیں ہوندی عبادت کل خانی ہوندی ہے کل پڑھنا کوئی رسم ہے نماز جیسا کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بطور رسم پڑھ دیں یا بطور عبادت پڑھ دیں بطور عبادت اتھے پڑھ دیں تو اتھے ایسا جڑا کل پڑھ دیں اس نو اسا رسم کیوں آ دے وہ بھی بطور عبادت ہے جن اتھے عبادت ہے انہیں اتھے بھی عبادت قرآن دا کوئی ٹائم ہی مقرر نہیں وہ تسا زمین تے بہ کے پڑھو تسا جناب کھیت وچ بہ کے پڑھو تسا کمرے دے اندر بہ کے پڑھو تسے قبر دے اوتے پڑھو تسا مزار تے پڑھو تسا رات چلدے پڑھو تسا گیم وچ پڑھو کلام جتھے پڑھو کلام دا اثر ہے اور اس کلام پڑھن دا ثواب اللہ پاک پڑھن والے نو عطا فرمائے اور انہاں ساری گفتگو دے اینڈ تے اس حدیث دے اینڈ تے جڑی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا یہ جڑی دعوت پہنچی ہے جڑی دعا پہنچی ہے اس دے نال میت ہو گیا خوش اور او دے جڑے دوست ایک احباب اکٹھے ہوئے ہن اج سردار خان دے جڑے رشتہ دار برادری اولاد عزیزہ اقارب اور اس دے دوست اس دا جڑا حلقہ احباب ہے سارے اکٹھے آیا ہے تو تساں سارے اکٹھے تے کیوں بیٹھے ہو صرف اپنے اس دوست اس بزرگ دی بخشش واسطے دعا منگن واسطے پر بھائی تساں ہاتھ چاہ کے اعلان کرو اس گل دا بھئی کوئی اور مقصد ہے تہاڈا ہاتھ چاہ کے اعلان کرو ہاں یہ دوارا کوئی مقصد اور ہے کوئی مقصد نہیں یا اللہ اس مخلوق کے سامنے ایسا ایک گواہ بنے ہوئے کہ مخلوق تیرے اس بندے دی بخشش واسطے آئی بیٹھی ہے اساں اس واسطے دعا کریں گے کہ تو بھی اپنی مہربانی فرما اور اس بندے دی بخشش فرما سارا ایک جذبہ ہوندا ہے سارا ایک احساس ہوندا ہے ساری ایک فیلنگز ہوندی ہے جڑی اساں اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرنی ہے قبول ذات کرنی ہوندی ہے کہ تھائی قبول ہو ویندی ہے کہ تھائی نہیں ہوندی کہ تھائی تھوڑی دیر نال ہوندی ہے کہ تھائی بندہ اجا دل وچ خواہش پوری کرے گا بیٹھا ہوندا تے اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لیندا ہے قبولیت دا نتیجہ اساں اپنے تے نہیں رکھنا نتیجہ اللہ تے چھوڑنا ہے نتیجہ اپنے تے رکھو تے کام نہیں چلدے نتیجے کوئی بھی کام کرو محنت کرو مطلب دنیا داری دے کوئی ماحول ہے اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو نتیجہ اللہ تے چھوڑو سارے کام کیوں نہیں تھیندے پے سارے کام اس واسطے نہیں تھیندے پے اساں نتیجے ہی اپنے ہاتھ تے رکھنا چاہتے ہیں اساں جی محنت اساں کیتی نتیجہ بھی سارے کول ہوے لیکن محنت اساں کیتی نتیجہ اس ذات نے ہونا ہے اگر ایمان توکل بھروسہ اسے تے ہو سی تو نتیجے ہی سب تو بہتر طریقے نال دے سی جتنے دوست آئے بیٹھے ہو اگر اگے جگہ خالی ہے تو تھوڑا تھوڑا اگے ہو ونجو تاکہ پچھلے دوست احباب نو تکلیف نہ ہوے اگے جگہ خالی ہے خلا ہے کوشش کرو بزرگاں نو تکلیف نہ ہوے نوجوان حضرات کوشش کرو اگے آ ونجو جڑے جڑے اٹھ کے اگے آ سکدے ہو اپنی اگلی جگہ فل کرو گے نو تاکہ پچھلے جڑے احباب آسن شرکا آسن انہاں نو تکلیف نہ ہوے میں گفتگو کریندا پیا کہ میت جڑے قبر وچ اساں یاد ہے نا جی اساں دعاواں دے تحفے بھیجنے پے اے بھی حدیث دا ترجمہ ہے فرمایا کہ جڑا تحفۃ الاحیاء للاموات جڑے تحفے زندہ دے مرداں واسطے ہوندے او کیڑے ہوندے فرمایا جے زندے زندہ نو تحفہ دیندے انہی زندہ مرداں نو تحفے دے سکدے کیڑے کہ پھلاں دی صورت ہی دے سکدے یا کپڑا دی صورت ہی دے سکدے نہیں نہیں جے زندہ نو
اپنے محبوبہ نو تحفے دیندے فرمایا انہیں زندہ دا مردہ واسطے تحفہ ہے الاستغفار لہم انہاں واسطے دعائے مغفرت کریں یہ حدیث پاک دی میں تانوں تشریح کر کے وضاحت کر کے دس دیتی کہ میت جڑے دنیا تو گزر وینی جڑیاں میتاں جڑے بزرگ جڑے اور بچے جڑے جوان جڑی عورتاں اس دنیا تو گزر وینی انہاں واسطے اساں دنیا تے رہ کے کیا کیا عمل کر سکتے ہیں وہ مختلف اصال ثواب کے طریقے سارے سامنے موجود ہیں جس جو ایک طریقہ یہ ہے کہ پورا اجتماعی شکل وچ لوگ آئے بیٹھے انہاں چوں او خوش نصیبی ہوندے جڑے آمین آدن تے اللہ آمین نو رد نہیں فرمائے اس واسطے قرآ حضرات ہوندن علماء ہوندن حفاظ ہوندن سناخان ہوندن بزرگ ہوندن چٹیاں داڑیاں سفید داڑیاں والے جڑے بیٹھے ہوندن وہ جس ویلے آمین آدن تے اللہ فرشتہ نو آدے یار بندے تو میں بھی کہنا اگر میری نافرمانی کی نے وقت منگدے تو وقت ہی میرے کول بیٹھے کہ بندے کو تو نہیں منگدے بیٹھے بس اللہ نو یہ چیز پسند ہے کہ وہ آ کے میرے کول منگن اگر اس دے کول بار بار منگا ونجے تو وقت وہ راضی تھی کہ عطا ہی فرما رہے